السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین۔ آج ہماری گفتگو کا موضوع ان چیزوں، جگہوں اور انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے مبارک نام کا ذکر کرنا ہے جن کو رب تعالیٰ جل شانہ نے اپنے کلام پاک میں اپنے آخری پیغام میں ذکر فرمایا۔ سب سے پہلے وہ مبارک مسجدیں جن کا ذکر رب تعالیٰ جل شانہ نے اپنے کلام پاک میں فرمایا۔ نمبر 1 مسجد حرام، نمبر 2 مسجد اقصیٰ، نمبر 3 مسجد قباء، نمبر 4 مسجد ضرار۔ ان جگہوں اور شہروں کا نام جن کا ذکر مبارک اللہ رب العزت نے اپنے قرآن پاک میں فرمایا۔ نمبر 1 مکۃ المکرمہ، نمبر 2 مدینہ المنورہ، نمبر 3 مصر، نمبر 4 حنین، نمبر 5 بابل، نمبر 6 ایکا۔ ان مبارک پہاڑوں کا نام جن کا ذکر رب تعالیٰ جل شانہ نے اپنے کلام پاک میں فرمایا ہے۔ نمبر 1 طور، نمبر 2 مصری، نمبر 3 صفا، نمبر 4 مروہ۔ ان دھاتوں کا نام جن کا ذکر رب تعالیٰ جل شانہ نے اپنے کلام پاک میں فرمایا ہے۔ نمبر 1 سونا، نمبر 2 چاندی، نمبر 3 لوہا، نمبر 4 تانبا۔ ان سبزیوں کا نام جن کا ذکر رب تعالیٰ جل شانہ نے اپنے کلام پاک میں فرمایا۔ نمبر 1 پیاز، نمبر 2 لہسن، نمبر 3 کھکھڑی۔ ان درختوں کا نام جن کا ذکر رب تعالیٰ جل شانہ نے اپنے کلام پاک میں فرمایا ہے۔ نمبر 1 کھجور، نمبر 2 زیتون، نمبر 3 بیری۔ ان پھلوں کا نام جن کا ذکر رب تعالیٰ جل شانہ نے اپنے کلام پاک میں فرمایا ہے۔ نمبر 1 انجیر، نمبر 2 زیتون، نمبر 3 انار، نمبر 4 کیلا، نمبر 5 تر کھجور، نمبر 6 انگور۔ ان پرندوں کا نام جن کا ذکر رب تعالیٰ جل شانہ نے اپنے کلام پاک میں فرمایا۔ نمبر 1 ابابیل، نمبر 2 ہدہد، نمبر 3 کوا، نمبر 4 تیتر، نمبر 5 بٹیر۔ ان حشرات الارض کا نام جن کا ذکر رب تعالیٰ جل شانہ نے اپنے کلام پاک میں فرمایا ہے۔ نمبر 1 چیونٹی، نمبر 2 مکھی، نمبر 3 مچھر، نمبر 4 ٹڈی، نمبر 5 شہد کی مکھی، نمبر 6 پروانہ، نمبر 7 جوں، نمبر 8 مینڈک، نمبر 9 سانپ، نمبر 10 اژدہا۔ ان جانوروں کے نام جن کا ذکر رب تعالیٰ جل شانہ نے اپنے کلام پاک میں فرمایا ہے۔ نمبر 1 ہاتھی، نمبر 2 اونٹ، نمبر 3 گائے، نمبر 4 دمبا، نمبر 5 بکری، نمبر 6 بھیڑ، نمبر 7 گھوڑا، نمبر 8 گدھا، نمبر 9 خچر، نمبر 10 بندر، نمبر 11 خنزیر، نمبر 12 کتا، نمبر 13 مچھلی۔ ان انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے مبارک نام جن کا ذکر رب تعالیٰ جل شانہ نے اپنے کلام پاک میں فرمایا ہے۔ ویسے تو رب تعالیٰ جل شانہ نے 1,24,000 کے قریب پیغمبر بھیجے، لیکن وہ مبارک ہستیاں جن کا ذکر مبارک رب تعالیٰ جل شانہ نے اپنے کلام پاک میں فرمایا، مفتی کفایت اللہ صاحب نے تعلیم الاسلام کے صفحہ 65 پر تحریر فرمایا ہے، اسی کو ہم ذکر فرماتے ہیں۔ نمبر 1 حضرت آدم علیہ السلام، نمبر 2 حضرت نوح علیہ السلام، نمبر 3 حضرت ادریس علیہ السلام، نمبر 4 حضرت صالح علیہ السلام، نمبر 5 حضرت ہود علیہ السلام، نمبر 6 حضرت ابراہیم علیہ السلام، نمبر 7 حضرت لوط علیہ السلام، نمبر 8 حضرت اسماعیل علیہ السلام، نمبر 9 حضرت اسحاق علیہ السلام، نمبر 10 حضرت یعقوب علیہ السلام، نمبر 11 حضرت یوسف علیہ السلام، نمبر 12 حضرت موسیٰ علیہ السلام، نمبر 13 حضرت ہارون علیہ السلام، نمبر 14 حضرت زکریا علیہ السلام، نمبر 15 حضرت یحییٰ علیہ السلام، نمبر 16 حضرت یسوع علیہ السلام، نمبر 17 حضرت ذوالکفل علیہ السلام، نمبر 18 حضرت داؤد علیہ السلام، نمبر 19 حضرت سلیمان علیہ السلام، نمبر 20 حضرت ایوب علیہ السلام، نمبر 21
حضرت الیاس علیہ السلام، نمبر 22 حضرت یونس علیہ السلام، نمبر 23 حضرت شعیب علیہ السلام، نمبر 24 حضرت عیسیٰ علیہ السلام، نمبر 25 حضرت عزیر علیہ السلام، نمبر 26 سردار الانبیاء اور اشرف الانبیاء خاتم النبیین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یاد رہے کہ بعض حضرات حضرت عزیر علیہ السلام کو اس فہرست میں سے خارج کرتے ہیں اور کل 25 بتاتے ہیں۔ بہرحال یہ ایک محققانہ بحث ہے، اس میں بڑے علماء کرام ہی فیصلہ کر سکتے ہیں۔ یہ وہ مبارک ہستیاں ہیں جن کا ذکر رب تعالیٰ جل شانہ نے اپنے کلام پاک میں فرمایا۔ گزارش ہے کہ قرآن پاک کے مضامین کو آپس میں خوب پھیلایا جائے تاکہ ہمارے سامنے آ جائے کہ رب تعالیٰ جل شانہ نے کن چیزوں، جگہوں، پہاڑوں، سبزیوں، پھلوں اور اس طرح دوسرے جانوروں، حشرات الارض اور ان چیزوں کا ذکر جو اپنے کلام پاک میں فرمایا ہے وہ ہمارے علم میں آ جائے۔ حضرات انبیاء علیہ السلام کو رب تعالیٰ جل شانہ نے بڑی اونچی شان عطا فرمائی ہے اور سب پیغمبر رب تعالیٰ جل شانہ کے ہاں بہت عزیز اور قابل عزت ہیں۔ کسی پیغمبر کی توہین بھی ہرگز رب تعالیٰ جل شانہ کے ہاں قابل معافی نہیں۔ اس لیے حضرات انبیاء علیہ السلام کے نام کو ذکر کیا گیا تاکہ ہم دل سے ان کی عزت اور توقیر کریں اور ان کی عزت کو بڑھانے کی کوشش اور محنت میں لگ جائیں، اور سردار الانبیاء اور اشرف الانبیاء خاتم النبیین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رب تعالیٰ جل شانہ نے آخری نبی بنا کر بھیجا ہے۔ ان کے بعد نہ کوئی نبی نہ کوئی رسول کسی معنی اور کسی مفہوم میں کسی بھی وقت میں کسی بھی جگہ میں نہیں آ سکتا کہ رب تعالیٰ جل شانہ نے آپ کو سب سے آخری پیغمبر اور سب سے اونچی شان والا بنا کر بھیجا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ہاں بلا کر معراج کروایا۔ پہلے انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات دنیا میں اسی طرح محفوظ نہیں جس طرح رب تعالیٰ جل شانہ نے نازل فرمائی تھیں۔ سب کے برعکس نبی مکرم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات اپنی پوری جزیات کے ساتھ محفوظ ہیں اور قیامت تک محفوظ رہیں گی۔ اب انسانوں کی دنیا اور آخرت کی فلاح کا صرف ایک ہی راستہ ہے کہ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دل و جان سے کامل پیروی کریں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات پر اپنی زندگی گزاریں۔ گزارش ہے ان کی باتوں کو اپنے دوست احباب عزیز و اقارب تک پہنچائیں اور انہیں بھی اس نیک عمل میں شامل کرنے کی کوشش فرمائیں۔ اللہ رب العزت مجھے، آپ کو اور ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔